الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العلي العظيم. ایمان کی شکل میں جس نعمت و دولت سے اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے، اس سے زیادہ بیش قیمت نعمت و دولت انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. ہمیں اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور کمال ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. مومن کامل ہم کیسے بنیں گے اور ایمانی تقاضوں پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات مبارکہ میں اہل ایمان کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں، کچھ خصوصیات و امتیازات ذکر فرمائے ہیں. جب تک مومن کی زندگی میں یہ صفات نمایاں طور پر موجود نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اللہ کی نگاہ میں کامل ایمان والا قرار نہیں دیا جائے. کیا ہیں وہ صفات؟ ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مالک کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ان کے لرز اٹھتے ہیں، جسم پر کپکپی سے طاری ہو جاتی ہے. اور یہ لرزہ اور کپکپی جو ان کے دل و دماغ اور جسم پر طاری ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دے، بلکہ اس وجہ سے کہ جب اللہ کی جلالت شان کا خیال ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا تصور ہوتا ہے، تو پھر ہیبت کا انسان کو احساس ہوتا ہے. ایک ڈر تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو دشمن سے ہوتا ہے. اللہ سے جس طرح کا ڈرنا مراد ہے تو
تو یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جو دشمن سے ڈر ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، یہ اللہ کی جلالت شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ پھر ڈر کا احساس اس وجہ سے دل کے اندر ایمان والے کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے مالک کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری تو مجھے آخرت میں اس کی گرفت کا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں کمزور انسان کہاں اللہ کی گرفت کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اس احساس سے بھی انسان کے دل پر کپ کپی طاری ہوتی ہے اور جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ ہر ایمان والے کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی جلالت شان اور علو مقام مسلم ہے، خلیفہ دوم ہیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہیتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہتا تو منصب نبوت پر فائز ہونے کا حق عمر فاروق کا ہوتا۔ یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن خوف خدا اور خشیت الہی کا یہ عالم اور اللہ کی ذات کے استحضار و تصور کی یہ کیفیت کہ گھاس کے سوکھے سوکھے ٹکڑوں کو اٹھا کر اپنی انگلیوں سے مسل دیا کرتے تھے اور بڑی حسرت کے ساتھ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں بھی اسی طرح سوکھی ہوئی گھاس کا حصہ ہوتا اور میں بے نام و نشان ہو جاتا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ جو جملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہے ہیں، یہ اسی خوف و خشیت کے نتیجے میں ادا ہو رہے ہیں جو ایک ایمان والے کے دل میں اللہ رب العزت والجلال کے حوالے سے موجود ہونی چاہیے۔ اور جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے آباد رہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور انسان کے ذہن و دماغ کے اندر رہتا ہے تو بہت سے گناہوں سے، جرائم سے، بدعمالیوں سے خود بخود انسان بچتا چلا جاتا ہے، محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی صفت اللہ نے ایمان والوں کی یہی بیان فرمائی۔ باری تعالی ہم سب کو اپنی ذات پاک کا استحضار نصیب فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے مؤثر اور بہتر ذریعہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد سے انسان کا دل زندہ ہوگا تو پھر گناہوں کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھیں۔ دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ایمان والوں کی علامت و نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ خوف خدا سے رونا انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خشیت و خوف کی بنا پر ایمان والے کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اور پھر وہ اس کے رخسار پر بہتے ہیں تو اللہ جسم کے اس حصے پر جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اتنا پسند ہے اللہ کو اپنے خوف سے اپنے بندوں کا رونا۔ دوسری صفت بیان کی گئی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے
کلام الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو وہ اپنے ایمان میں بڑھوتری اور اضافہ محسوس کرتا ہے، جی لگتا ہے قرآن پاک سننے میں، طبیعت مشتاق ہوتی ہے کلام الہی کی سماعت میں، انسان ڈوب جاتا ہے اللہ کے کلام کے غنا میں۔ باری تعالیٰ نے اپنے کلام ہی کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ نہ اس کو پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے کبھی بور ہوتا ہے، اور نہ سننے والا سنتے سنتے کبھی بور ہوتا ہے، نہ اکتاہٹ کا شکار تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ اکتاہٹ میں مبتلا سننے والا ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں سننے اور سنانے کی قبیل سے ہیں۔ انسان تو ایک مرتبہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو سنتا ہے تو طبیعت بھر جاتی ہے، پھر بار بار سننے کا جی نہیں چاہتا۔ اللہ نے اپنے کلام ہی کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ بھی اگر انسان کلام الہی سے اپنے کانوں کو مستفید کرتا ہے تو اللہ کا کلام رس گھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ تلاوت کلام اللہ کو سنتے ہوئے اسے اپنے ایمان میں اضافہ محسوس ہو، بڑھوتری اور زیادتی محسوس ہو۔ یعنی نصیحت یہ کی گئی کہ ایک مومن کو قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں بھی مشتاق ہونا چاہیے، اور قرآنی تلاوت کو سننے کے سلسلے میں بھی مشتاق ہونا چاہیے۔ ہماری طبیعت اللہ کے کلام کو سننے میں لگنی چاہیے، اگر نہیں لگ رہی ہے تو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی طبیعت قرآن پڑھنے میں اور قرآن سننے میں نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ایمان کے درجہ کمال کو پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے۔ تیسری صفت بیان کی گئی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں کی ایک علامت و نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر، اپنے مالک و خالق پر مکمل توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اسی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اسی کو حاجت روا مانتے ہیں، اسی کو روزی دینے والا اور بگڑی بنانے والا مانتے ہیں۔ دنیاوی امور کو انجام دینے کے لیے اسباب ضرور اختیار کرتے ہیں، لیکن یقین ان کے دل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اصل طاقت و قدرت اللہ کے پاس ہے۔ بیمار ہو جاتے ہیں تو دوا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ دوا کا استعمال کرتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ میں بالذات کوئی تاثیر نہیں ہے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی یہ ٹیبلٹ ہمارے لیے مفید اور کارگر ثابت نہیں ہو پائے گی۔ یہ مؤثر اسی وقت ہوگی، مرض کا ازالہ اس دوا کے ذریعے اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ اللہ نے اجازت دی ہوگی اس دوا کو مرض کا ازالہ کرنے کی اور بیماری کو دور کرنے کی۔ تو اسباب دنیاویہ اختیار ضرور کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے امور اسباب کے تابع ہیں، لیکن اسباب ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کی ذات پر کامل توکل و اعتماد اور بھروسہ کرنے والے پر۔ اس کے بعد چوتھی صفت بیان کی جا رہی ہے، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو آداب و مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہا گیا قرآن پاک میں کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہیں، مکمل یکسوئی اختیار کر کے، حاضر دماغی کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے احساس کے ساتھ، خشوع و خضوع کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام بھی حاصل کرتی ہے اور انسان کے لیے انعامات اور خوشخبریوں اور بہترین بدلے کا باعث اور ذریعہ بھی بنتی ہے۔
نماز پڑھنا تو ہر مومن پر فرض ہے ہی، اور ہر ایمان والے کو اس کا علم ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اقامت صلاۃ کی بات کی جا رہی کہ نماز تو تمہیں پڑھنا ہی ہے، نماز ایسی پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ جلد بازی نماز کی ادائیگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مکمل توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جلد بازی میں پڑھی گئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر پاتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی جن کا نام خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سلام کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جائیے دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ان کو حیرت بھی ہوئی کہ میں تو حضرت ہی کے سامنے نماز پڑھ کے آیا ہوں اور سلام کیا ہے۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا اور واپس لوٹا دیا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ گئے، پھر جا کر نماز پڑھی اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے دوبارہ جا کر نماز پڑھو۔ وہ پھر گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا جو پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو۔ اب ان سے نہ رہا گیا، کچھ اور صحابہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، وہ بھی حیرت و استعجاب کے عالم میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس سے اچھی نماز اور کون سی ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی؟ علمنی، مجھے بتائیے تو صحیح کہ غلطی مجھ سے کہاں ہو رہی ہے جو آپ بار بار مجھ سے نماز پڑھوا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جان بوجھ کر پہلی ہی مرتبہ ان کو غلطی نہیں بتائی، بلکہ ان کو موقع دیا کہ وہ خود غور کریں اور نماز میں اگر کوئی غلطی اور کوئی نقص پایا جا رہا ہو تو اس کو اپنے طور پر دور کریں۔ لیکن بار بار نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ کمی ان کی نماز کے اندر دکھائی دے رہی تھی، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اخیر میں ان کو بتایا۔ جب انہوں نے پوچھا علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے سکھلائیے، بتائیے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی۔ پہلی مرتبہ آپ بتا دیتے تو ان کو اس غلطی کا زیادہ احساس نہ ہو، 2-3 مرتبہ موقع دیا پھر بھی وہ غلطی تک نہیں پہنچ پائے، تو اب جب آپ غلطی بتائیں گے تو وہ دل پر نقش ہو جائے گی، پھر کبھی وہ غلطی نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر تفصیل بیان فرمائی کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کرو، پھر نیت باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ قرات کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھو، قومے میں کچھ دیر ٹھہرے رہو، پھر اطمینان کے ساتھ سجدے میں جاؤ، پھر سجدے سے اٹھو اور جلسے میں اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر اگلا سجدہ کرو۔ اس طرح آپ نے پوری نماز ان کے سامنے بیان فرمائی اور ہر کیفیت کے ساتھ اطمینان کا آپ نے ذکر کیا۔ ثم تطمئن جالسا، اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھو۔ فرمایا کہ اس طرح اطمینان کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز در حقیقت نماز کہے جانے کے لائق ہے۔ آپ نے نماز ضرور پڑھی لیکن نماز میں اطمینان کی کیفیت نہیں تھی، اس لیے میں نے بار بار دہرانے کا حکم دیا نماز۔ اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اگر تعدیل ارکان نہیں پایا جائے گا نماز کے اندر
تو واجب ترک ہوگا، واجب چھوٹے گا۔ اس لیے نماز کو اطمینان کی کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے گا تو پھر یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جن انعامات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان انعامات کے مستحق بھی ہم بنیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری صورتحال تو عجیب ہے، ہم میں سے بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کو نماز سے کوئی مطلب واسطہ ہے ہی نہیں، مسجد کا راستہ ہی وہ بھولے ہوئے ہیں، اور ہم جیسے گنہگار اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو مسجد میں جانے سے پہلے واپسی کی فکر ہونے لگتی ہے۔ جمعے کی نماز میں بھی گھڑی دیکھ کے بالکل اس وقت آئیں گے جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امام صاحب خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے اتر کے مصلی پہ آگے ہوں گے، کہیں 2 منٹ زیادہ نہ بیٹھنا پڑ جائے۔ بعض لوگوں کی تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے آئیں گے تو بھی گیٹ کے قریب مصلی بٹھا کے بیٹھیں گے تاکہ سلام پھیرتے ہی واپس جانے میں سہولت ہو، آگے آ جائیں گے تو نکلنے میں پریشانی ہوگی۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کا تو دل ہی مسجد کے اندر لگتا ہے، جیسے مچھلی کے لیے پانی زندگی ہے، اسی طرح ایمان والے کے لیے اللہ کا گھر زندگی کا کام کرنے والا ہونا چاہیے، زندگی کا سامان ہونا چاہیے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے انسان کو ڈوب جانا چاہیے نماز کے اندر، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیفیت پیدا ہو۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ اللہ کے اختیار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع۔ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو تو یہ سوچ لینا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، معلوم نہیں اگلی نماز پڑھنے کا تمہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو پھر لطف بھی اس کے اندر پیدا ہوگا اور انعامات کا مستحق بھی انسان قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد آخری صفت بیان کی جا رہی ہے الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، بخل کا اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتے، سارے مال کو دبائے نہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ نے اگر مال کی شکل میں نعمت سے ان کو سرفراز کیا ہے تو اللہ کے دوسرے بندوں کی زندگیوں میں بھی اس مال کے ذریعے خوشی اور مسرت کے چراغ کو جلاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان جتنا خرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں اتنی ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ انسان کے مال میں اضافے کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے، کمی کا باعث اور ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھنے میں اگرچہ مال جاتا ہے اور جیب ہلکی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس خرچے کی بنا پر ما بقیہ مال میں جو برکت پیدا کی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، ہم اس کے حساب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ نے مال کی شکل میں نعمتوں سے نوازا ہو تو انسان کو اپنا دل بھی بڑا رکھنا چاہیے اور ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اللہ مال دیتے بھی ہیں امتحان و آزمائش کے لیے، اور بعض دفعہ مال سے محروم کر دیتے ہیں امتحان و آزمائش کے لیے۔ ہر حال میں ہم امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، مالدار ہیں تو بھی امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، تنگ دستی کی زندگی اگر ہے تو بھی امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ صفات جب ایمان والوں کے اندر ہوں گی تو پھر وہ کامل مومن قرار دیے جائیں گے، جیسے قرآن میں فرمایا گیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقتاً سچے پکے مومنوں مسلمان ہیں جن میں یہ ساری صفات پائی جا رہی ہیں۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے
اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جنت میں اونچے اونچے درجات ہیں، مغفرت و بخشش کا سامان ہے، اور بڑی پاکیزہ محترم اور معزز روزی بھی اللہ کے لیے، اللہ کی جانب سے ان کے لیے خاص کی گئی ہے اور مقرر کی گئی۔ یہ صفات ہوں گی تو کمال ایمان کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ مومن ہیں؟ فرمایا کہ ایمان دو قسم کا ہے۔ ایک تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں، نبی کی رسالت پر ایمان لے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ اگر اس اعتبار سے تم سوال کر رہے ہو تو جیسے سارے مومن اور سارے مسلمان مومن ہیں، اسی طرح میں بھی مومن ہوں۔ لیکن اگر تمہارے سوال سے مقصود وہ ایمان ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا ہے، یہ آیات سورہ انفال ہی کی جس میں ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی ہے، فرمایا کہ اگر تمہارے سوال سے مراد وہ ایمان ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا، تو پھر میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ واقعتاً میں مومن ہوں یا نہیں، اور جو معیار اللہ نے بیان فرمایا اس معیار پر اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے والوں کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ کی مدد اور نصرت جس کے شامل حال ہو جائے، تو پھر اس کی کامیابی میں بھی کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ پاک ہم سب کو کمال ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.